بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے 3 یا 5 بجے آنکھ کھل جانا اور پیشاب کی حاجت ہونا، اس میں کیا راز اور حکمتیں اور اللہ کے اشارے پوشیدہ ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ دل دہلا دینے والا آغاز۔ ذرا اپنے دل سے پوچھیں، کیا یہ اتفاق ہے کہ آپ کی آنکھ ہر رات خاص ایک ہی وقت یعنی 3 سے 5 بجے کے دوران خود بخود ہی کھل جاتی ہے؟ نہ کوئی شور، نہ کوئی الارم، بلکہ پھر بھی آنکھ خود ہی کھل جاتی ہے، اور دل میں ایک عجیب سی کیفیت، ایک خاموشی، ایک سکون، لیکن ساتھ ہی پیشاب کی حاجت۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف مثانے کا دباؤ ہے، یا یہ روح کی پکار ہے، یا پھر اللہ کی طرف سے ایک خفیہ بلاوا؟ آج کی یہ ویڈیو صرف معلومات نہیں، بلکہ یہ آنکھیں کھول دینے والا راز ہے، اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ حصہ اول میں ہم بات کریں گے اسلام میں رات کا آخری پہر کیوں خاص ہے، اور اسلام میں رات کے 3 حصے کیے گئے ہیں۔ پہلا حصہ آرام کا، درمیانی حصہ سکون کا، اور تیسرا یعنی آخری حصہ قرب الہی کا۔ یہی آخری حصہ یعنی رات کا آخری تہائی حصہ سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر رات آخری پہر آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی دعا مانگنے والا، یا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا؟ یہ حدیث بخاری اور مسلم شریف سے لی گئی ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر اللہ خود پکار رہا ہے اور آپ کی آنکھ اسی وقت کھل رہی ہے، تو کیا یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے؟ حصہ 2 میں ہم بات کریں گے بار بار اسی وقت آنکھ کیوں کھلتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے روز ہی 3 یا 5 بجے آنکھ کھل جاتی ہے۔ اسلامی حکمت کہتی ہے، جس کا دل زندہ ہو اسے اللہ خود جگاتا ہے۔ یہ وقت نفس کی کمزوری کا نہیں، شیطان بے اثر ہو جاتا ہے، اور دل نرم ہو جاتا ہے، اور روح بیدار ہوتی ہے۔ اسی لیے اکثر لوگوں کی آنکھ اسی وقت کھلتی ہے جب ماحول خاموش ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت قریب ہو جاتی ہے۔ حصہ 3 میں ہم بات کریں گے پیشاب کی حاجت، حکمت اور مجبوری۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصلی نقطے پر، یعنی کہ پیشاب کی حاجت۔ ظاہر میں ایک عام سی بات ہے، لیکن باطن میں بڑی حکمت رکھتی ہے۔ اسلام میں طہارت کو آدھا ایمان کہا گیا ہے۔ ناپاکی میں عبادت قبول نہیں ہوتی۔ انسان پیشاب کے لیے اٹھتا ہے، جسم گندگی نکالتا ہے، اور انسان وضو کے قریب آ جاتا ہے۔ نیند ٹوٹ جاتی ہے، اور دل عبادت کے لیے نرم ہو جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ عبادت کی تیاری؟ ذرا سوچئے گا۔ بزرگ فرماتے ہیں، اللہ جسے عبادت کا ذوق دینا چاہے، اسے کسی نہ کسی بہانے سے اٹھا ہی دیتا ہے۔ حصہ 4، کیا یہ اللہ کا بلاوا ہو سکتا ہے؟ ہر شخص کو یہ وقت نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ لوگ تو پوری رات ہی سوئے رہتے ہیں، کچھ لوگ سوتے اسی وقت ہیں، یعنی باہر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور انہیں نہ دنیا کی فکر نہ آخرت کی، اور کچھ لوگ اسی وقت جاگتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے، وہ لوگ جو رات کو کم سوتے ہیں اور سحری میں استغفار کرتے ہیں،
یعنی رات کے آخری پہر میں۔ یہ حدیث الزاریات سے لی گئی ہے۔ اگر آپ جاگ گئے ہیں تو یہ سوچیں کیا اللہ آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے؟ کیا آپ سے کوئی دعا سننا چاہتا ہے؟ کیونکہ اکثر ٹوٹے دل، پریشان روحیں، خاموش لوگ اسی وقت اللہ سے جڑتے ہیں اور آخری پہر میں اٹھ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور اپنے دل کی فریاد سناتے ہیں۔ حصہ 5 میں ہم بات کریں گے سائنسی اور جسمانی راز۔ اب ذرا سائنس کی زبان میں، رات کے آخری حصے میں گردے زیادہ کام کرتے ہیں، جسم ڈیٹاکس موڈ میں ہوتا ہے اور دماغ سب کانشیس کو صاف کرتا ہے، ہارمون میلاٹونن کم کرتا ہے جس سے آنکھ کھل جاتی ہے، اور سائنس کہتی ہے یہ فطری عمل ہے، لیکن اسلام کہتا ہے ہر فطری عمل کو عبادت بنا لو۔ حصہ 6 میں ہم بات کریں گے اگر اس وقت جاگ جائیں تو کیا کریں۔ یہ حصہ بہت اہم ہے۔ اکثر لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں، جب جاگتے ہیں تو فوراً موبائل کی اسکرین پر دیکھتے ہیں اور یا تو سکرولنگ کرتے ہیں یا فضول سوچوں میں گم ہو جاتے ہیں اور واپس لیٹ جاتے ہیں۔ یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ پیشاب سے فارغ ہو کر وضو کریں اور کم از کم 2 رکعت نفل یا بیٹھ کر استغفار پڑھیں، اور یہ دعا ضرور پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دل کی زبان میں یا اپنی بات اللہ کو بتا دیں، کیونکہ اس وقت اللہ سن رہا ہوتا ہے۔ حصہ 7 میں کب یہ روحانی نہیں بلکہ طبی مسئلہ ہے۔ یاد رکھیں اگر بار بار شدید حاجت، جلن، درد، یا اگر آپ کو شوگر ہے تو شوگر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ روحانی نہیں بلکہ طبی مسئلہ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی آنکھ بار بار کھل رہی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں اسلام علاج سے نہیں روکتا، دل میں اترنے والی بات۔ آپ رات کے 3 یا 4 بجے اگر جاگتے ہیں تو اسے بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ ممکن ہے یہ وہ لمحہ ہو جب آسمان کے دروازے کھلے ہوں اور اللہ کہہ رہا ہو آجا، جو مانگنا ہے مانگ لے۔ اور اگر آپ کو یہ باتیں دل تک لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کامنٹ میں اللہ ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔